بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ معزز مشارکین حضرات، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے جو آخری بات لی تھی یا جو آخری موضوع لیا تھا وہ تھا المعروف والمنکر، اور ہم نے ان کی تعریف بھی لی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ معروف وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ثقہ راوی جو ہے ضعیف کی مخالفت کرتا ہوگا، ضعیف کے مخالف اس کی روایت ہوگی، یہ معروف تھی۔ اور جو منکر تھی اس کی تعریف ہم نے دیکھی تھی کہ ایسی حدیث جس کا راوی ضعیف ہوگا اور وہ اپنے سے اعلیٰ یا ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے گا، یہ حدیث جو ہے منکر کہلاتی ہے۔ آج نیا باب ہے، نیا موضوع ہے، وہ ہے المتابعہ۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے الشاہد، اور پھر اس کے بعد آتا ہے الاعتبار۔ انشاءاللہ العزیز آج کوشش کریں گے ان تینوں جو موضوع ہیں ان کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا کوئی ساتھی جو عبارت پڑھے گا، پھر انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ۔ طیب، بارک اللہ فیک وجزاک اللہ خیرا۔ تو یہاں سے جو اب باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے المتابعہ، اور پھر شاہد، اور پھر ہے الاعتبار۔ المتابعہ، ان کو پہلے ہم آسان لفظوں میں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز کتاب کو دیکھیں گے۔ متابعہ کس کو کہتے ہیں؟ متابعہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی حدیث ہوتی ہے جس کو ہم نے فرد پڑھا تھا، فرد نسبی یا غریب نسبی، ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والا کہیں پر کوئی راوی اکیلا پڑ گیا ہوگا، فرد نسبی، یہ خاص یاد رکھیں گے، کیونکہ ہم نے فرد مطلق ایک قسم پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا فرد مطلق کہتے ہیں جہاں تابعی جو ہے یا صحابی اکیلا رہ گیا ہوگا۔ اگر صحابی اور تابعی کے علاوہ سند میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر کوئی راوی اکیلا پڑ گیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں فرد نسبی، فرد نسبی۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوگی جس میں کہیں پر تبع تابعی یا کوئی بھی راوی جو ہے اکیلا پڑ گیا، تو وہی حدیث جب ہمارے سامنے ہوگی اسی سند کے ساتھ، تو ہم دیکھیں گے، اس سند کو پڑھیں گے، ان راویوں کو پڑھیں گے، کون سا راوی مقبول ہے، کون سا راوی ضعیف ہے۔ تو کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ جو راوی اکیلا پڑ گیا ہے، کہ سند کے کسی بھی جگہ پر راوی اکیلا پڑ گیا ہے، وہ راوی ضعیف ہوگا، وہ راوی ضعیف ہوگا۔ اس راوی کی وجہ سے اس حدیث پر جو حکم لگے گا وہ لگے گا کہ حدیث ضعیف ہے، اس راوی کی وجہ سے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مزید تلاش کرنے کی وجہ سے، کتب احادیث میں مزید تلاش کرنے کی وجہ سے ہمیں اسی حدیث کی جو ہے جو ضعیف راوی روایت کر رہا تھا اسی کے معنی میں یا اسی جیسے الفاظ میں دوسرا کوئی راوی بھی حدیث نقل کرتا ہے، دوسرا بھی حدیث نقل کرتا ہے۔ تو یہ جو دوسری حدیث آئے گی یہی متابعہ کہلائے گی، یہی متابعہ کہلائے گی۔ متابعہ دو قسم کی ہے، ایک ہے متابعہ تامہ اور دوسرے ہے متابعہ قاصرہ۔ متابعہ تامہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس وقت ہم اپنا اس کو لے لیں گے، اپنے اس بیج کو لے لیں گے۔ میں اگر کسی استاد سے کوئی حدیث نقل کرتا ہوں
کسی استاد سے میں کوئی حدیث نقل کرتا ہوں تو کہیں ایسا ممکن ہوگا کہ میں جب اسے بیان کروں جو اپنے شاگرد ہوں گے وہ ایسا گمان کریں گے کہ یہ جو میرا عبد القدیر ہے یہ اکیلا اپنے استاد سے رہ گیا تھا، لیکن جب آگے اس کی تلاش کریں گے جو جیسے محدث آئی ہیں انہوں نے حدیث کتابوں کے اندر تمام تر جو سندیں تھیں ان کو جمع کیا، تو جب کوئی دوسرا آئے گا محدث وہ تلاش کرے گا تو اگر اس نے کہیں پر پایا میرا کوئی ساتھی ہے جو کلاس میٹ ہے وہ بھی وہی حدیث میرے استاد سے نقل کرتا تھا، تو جو میرا کلاس میٹ آیا میری اس جو حدیث میں نے نقل کی تھی اپنے استاد سے، میرا کلاس میٹ آیا اس نے بھی وہی حدیث نقل کی، یہ متابعہ تامہ کہلاتی ہے کہ ہم دونوں کا اس وقت میرا اور میرے ساتھی کا جو استاد ہے وہ ایک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اگر یہ ہوا یہ متابعہ تامہ کہلائے گی۔ کبھی ایسا ہوگا جو حدیث میں نقل کرتا ہوں تو میرے کلاس میٹ تو کوئی نقل نہیں کرتے ہیں، یا کوئی کرتا بھی ہوگا لیکن اس استاد سے نقل نہیں کی ہوگی، اس نے ڈائریکٹ اوپر والے استاد سے یا کسی اور طریقے سے سنی ہوگی وہی حدیث، تو وہ متابعہ قاصرہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں انشاءاللہ العزیز اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایک میسیج ڈالوں گا، اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اور وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، تقریب مصطلح الحدیث، یہ ہے جربوئی کی، مدینہ یونیورسٹی میں ایک بڑے معروف ترین استادوں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے تقریب مصطلح الحدیث، ایک عظیم کتاب۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ہے نا بڑی اصول حدیث کی بنیادی کتابوں کے متون کو یہاں پر جمع کیا ہے، اور بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ اس کا میں آپ کو نقشہ بھیجوں گا اس کتاب واٹس ایپ میں، انشاءاللہ العزیز وہاں پر آپ جو ہے سمجھ جائیں گے متابعہ تامیہ کیا ہے اور متابعہ قاصرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شاہد، دوسری قسم جو ہم پڑھیں گے وہ ہے شاہد کہتے ہیں، اب یہ کتاب کو رہنے دیجئے، کتاب کو آپ رہنے دیجئے اسی جگہ پر۔ شاہد ہوتا ہے وہ حدیث جہاں پر ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے کسی سند کے ساتھ، ابو ہریرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، تو اگر ایک ہی سند ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو کہا یہ حدیث غریب ہے، لیکن اگر تلاش کرنے کے بعد ہمیں دوسری کوئی روایت ملتی ہے، ہمارے پاس دوسری کوئی روایت ملتی ہے جو دوسرا کوئی صحابی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہوگا، دوسرا کوئی صحابی اسی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہوگا، وہ حدیث شاہد کہلاتی ہے، یعنی کسی ایک حدیث کو جو ہے ایک حدیث ہمارے پاس پہلے موجود تھی، ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا تھا، ہم نے اس حدیث کو کہا تھا یہ غریب ہے، لیکن جب ہم نے تلاش کرنے کے بعد ہمیں دوسری کوئی روایت ملتی ہے، سند ملتی ہے جس کے الفاظ بھی اسی طریقے کے ہیں جو پہلے ابو ہریرہ روایت کرتے تھے، دوسری روایت ہمیں ملتے مثال عبداللہ بن عمر یا کوئی اور راوی ہیں، تو وہ بھی وہی حدیث نبی سے نقل کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر اس کو کہیں گے یہ کیا کہلائے گی، اس کی شاہد ہوگی، جس میں صحابی الگ الگ ہوں گے وہ شاہد کہلاتی ہے۔ جہاں صحابی ایک ہی ہو، نیچے الگ الگ جگہ پر سند میں دو راوی الگ الگ جگہ مقام پر ہوں گے تو یہ جو ہے متابعہ کہلاتی ہے، یہ حدیث متابعہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے اعتبار کہتے ہیں اصل میں اس طریقے کو یا اس تحقیق کو جس کے ذریعے سے ہم یہ شاہد اور متابع کو تلاش کرتے ہیں، یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں ہم کتاب کو، انشاءاللہ العزیز یہاں سے بات اور واضح ہو جائے گی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی۔ کہتا ہے مصنف رحمہ اللہ، اوپر محقق کا کلام ہے، المتابعہ وما تقدم ذکرہ، جو پیچھے ذکر ہو گیا، جو پیچھے ذکر ہوا تھا، من الفرد نسبی، کس کے متعلق؟ فرد نسبی کے متعلق۔ ان وجد بعد ظن کونہ فردن، وہ اگر فرد نسبی حدیث پائے گی جس کے بارے میں پہلے گمان یہ ہوا تھا کہ وہ غریب ہے، فرد نسبی ہے، لیکن اس کے بعد جب تلاش کی گی اگر
اور کوئی روایت پائے گی قد وافقہ غیرہ کہ اس کو کسی اور نے بھی موافقت کی ہے. یعنی جب آپ کے پاس حدیث فرد نسبی ہوگی، آپ کو مراجعہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو یہ درس سمجھ آئے فرد نسبی کس کو کہتے ہیں. تو فرد نسبی ہمارے پاس کوئی حدیث تھی، تو پھر جب پہلے تو اس پر حکم لگے گا کہ حدیث غریب ہے، لیکن اس کے بعد اگر کہیں ہمیں دوسری سند ملتی ہے جو اس راوی کی موافقت کرے گا، اس کی موافقت کرے گا، فَهُوَ الْمُتَابِعُ وَمُتَابِعَ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ باء موحدہ جو ہے اس کو کسرہ ہے. یہ جو ہے کتابوں کے اندر، متون کے اندر اکثر یہ عبارتیں ملتی ہیں کہ یہ کیا کہلاتے ہیں باء الموحدہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بعض حروف ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یہاں پر جو ہے با ہے، اگر اس با کو ابھی تو ہمارے پاس یہ پرنٹ جو ہے بالکل صاف ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے مخطوطات تھے، ہاتھ سے لکھی گئی تھی، تو وہاں پر با اور یا کبھی ایک جیسا ہوتا تھا. با اور یا ایک دو نقطے اگر ہوتے تو یا بن گیا. اور آپ کو معلوم ہوگا وہ حدیث جس کو غالباً کچھ ائمہ نے واقعے کو نقل کیا، حدیث تو صحیح بخاری کی ہے لیکن حدیث کو کچھ ائمہ نے نقل کیا ہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ جو یہ الحبۃ السوداء دواء لکل داء الا السام کے الفاظ غالباً کہ حبۃ السوداء ہائی با اور تا. حبۃ السوداء کہتے ہیں کلونجی کو. حدیث میں آیا ہے کہ کلونجی جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی تھا ایسے ہی جو خود ہی عالم بن بیٹھا تھا، گھر میں کتابیں خود ہی پڑھتا تھا، خود ہی عالم بنانے کی کوشش کرتا تھا. کہتے ہیں اس کا باپ عالم تھا، باپ کے وفات کے بعد اس نے اپنے باپ کی کرسی پکڑنا چاہی، بغیر استاد کے حدیثوں کو پڑھنا چاہا. کہتے اس نے کیا کیا، جو حدیث تھی الحبۃ السوداء، حبۃ السوداء جو ہے با کی جگہ اس کو دو نقطے دکھائی دیے، ایک کی جگہ دو نقطے دکھائی دیے. اس نے پڑھا حبۃ السوداء کی جگہ حیۃ السوداء. اور حیۃ السوداء کہتے ہیں کالے سانپ کو. حبۃ السوداء کلونجی، حیۃ السوداء کالا سانپ. کہتے ہیں اب یہ نقل واقعہ ہوا ہے، غالباً ابن حجر نے بھی کہیں اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اس واقعے کو. کہتے ہیں اس صاحب نے خطبہ دیا اور خطبے میں لوگوں کو کہا کہ حیۃ السوداء جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے. پڑھنا تھا حبۃ السوداء، کسی استاد کے پاس وہ پڑھتا تو استاد اس کو کہتا یہ حبۃ السوداء ہے، تو مس پرنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے پڑھ دیا حیۃ السوداء، اور وہی سمجھا بھی اس نے. استاد کے بغیر ان کتابوں کو سمجھنا جو ہے وہ اکثر انسان خسارے میں اور گمراہی کی طرف جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں اس نے خطبے میں اس کو ذکر کیا تو لوگوں نے کالے سانپ ڈھونڈنے شروع کیے. جس کو جہاں پر ملا جنگل میں اس نے اس کو لایا، بنایا، کھلایا، خود کو خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی، تو سب کا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس نے خود ہی تلاش کیا، کالا سانپ لایا، بنایا، تو اس کی جو ہے مرتیو ہوگی، موت ہوگی. تو کتابوں کے اندر جب ہم متون یا اس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں پر اس قسم کے اشارات، تنبیہات ضرور ملتی ہیں جس سے ہم فرق کر پائیں گے. با الموحدہ، موحد کس کو کہتے ہیں اصل میں؟ اکیلے کو. تو با جو ہے یہاں پر موحدہ ہے، ایک نقطہ اس پر ہے. جب یا لکھا ہوتا ہے اس کو مثنا لکھا ہوتا ہے، مثنا. اگر تھا ہوگا مثلثہ لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ مثلثہ. اسی طرح اگر دال اور زال کہیں پر لکھا ہوگا جہاں پر شک ہوگا قاری کو کہ دال ہے کہ زال ہے، اگر دال لکھا ہوتا ہے محملہ لکھا ہوگا، اگر زال ہوگا اس کے سامنے معجمہ لکھا ہوگا، سین ہوگا محملہ، شین ہوگا معجمہ. کیونکہ جو نقطے ہیں یہ اس وقت عام ہیں. جو متقدمین کی کتابیں ہیں جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں وہ تو متاخر ہی ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں بھی جو ہاتھ کے متون تھے، ان کے جو نسخے تھے، وہاں پر جو ہے نقطے بہت کم ملیں گے. اور شروع میں جو مثال کے طور پر امام بخاری، امام مسلم، اس زمانے میں جو ہے یہ نقطوں کا جو رواج تھا بہت کم تھا، بلکہ جتنا زمانہ صحابہ کرام کی طرف قریب جائے گا اس زمانے میں خالص سیدھا، جیسے ہم نے یہ عبارت ابھی پڑھی ما تقدم ذکرہ، نہ وہاں پر تا ہوگا، نہ دو نقطے، اور نہ ہی دال پر یہ تشدید وغیرہ، نہ ہی زال پر نقطہ ہوگا. وہ خود سمجھتے تھے.
یہ نقطے کس لیے ڈالے گئے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے. تو بکسر البا جو ہے بکسر البا الموحدہ، اس سے کیا مراد ہے کہ با پر جو ہے ایک نقطہ ہے، غلطی سے آپ نے یا نہیں پڑھنا ہے، اور مراد کیا ہے پیچھے جو ہم نے متابعہ ہے فہو المتابع، با پر کسرہ ہوگی، با موحدہ پر کیا ہوگی؟ کسرہ ہوگی. مثال کوئی ممکن ہے کہ کوئی اس کو کیا پڑھ سکتا تھا؟ متایا پڑھ سکتا تھا، یا بھی اگر کوئی استاد کے پاس نہ پڑھے یا پھر اس پر نقطے نہ ہوتے، ممکن تھا کہ ہم بھی غلط اس کو پڑھ سکتے تھے. تو یہ غرض ہوتی ہے. اس کو بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا. یہ ہوگی متابعہ. اگر ہمارے پاس حدیث کوئی فرد نسبی تھی، اگر پہلے تو ہمارے پاس گمان یہی تھا کہ حدیث فرد نسبی ہے، لیکن اس کے بعد تلاش کرنے کے بعد یا کوئی اور محدث آیا، اس نے کہا نہیں جناب، اس حدیث پر جس نے حکم لگایا ہے کہ یہ فرد نسبی تھی، بات ایسی نہیں ہے، اس کی متابعہ ہے، اس کو اور بھی طریقے سے جو ہے روایت کیا گیا ہے. والمتابعۃ او المتابعۃ علی مراتب، اس کے بھی مرتبے ہیں، اس کے بھی متابعہ کے جو ہیں جو موافقت ہوگی، المتابعہ اس کی جو موافقت جو ہوگی اس کے بھی مراتب ہے. لأنها ان حصلت الراوی نفسه، اگر جو راوی روایت کر رہا ہے اگر اسی کا کوئی ساتھی اس کے استاد سے اسی حدیث کو نقل کرے گا فہی تامہ، یہ متابعہ تامہ کہلائے گی. وَإِنْ حَصَلَتْ لِشَيْخِهِ فَمَا فَوْقَهُ، اگر اس کو ایسا نہیں ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ اس کے جو استاد ہے وہاں پر موافقت ہوئی ہوگی، یعنی اس کا استاد اور دوسرے راوی کا استاد ایک استاد سے نقل کرتے ہوں گے. مثال میرا استاد اور ہمارے جو ساتھی ہیں فاضل پرویز صاحب کا الگ استاد ہوگا، میرا استاد الگ ہوگا، اور ہم دونوں کے استاد اوپر ایک استاد سے حدیث نقل کرتے ہوں گے. اوپر ان کا جو ہمارے استادوں کا استاد ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، میرا اور پرویز صاحب کے استاد وہ ایک ہی ہوگا. یہ متابعہ قاصرہ کہلائے گی. یا پھر فما فوقہ، یا اس سے اوپر کہیں پر بھی ملے ہوں گے، صرف وہ صحابی تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحابی اگر آئیں گے الگ الگ تو وہ شاہد کہلائے گی، وہ متابعہ نہیں کہلائے گی. صحابی سے نیچے جہاں پر بھی مطابقت ہوگی، موافقت ہوگی، وہ کیا کہلائے گی؟ متابعہ قاصرہ. اگر اس وقت میرے کوئی روایت تھی، کوئی حدیث میں اپنے استاد سے نقل کرتا تھا، تو لوگوں نے خالی اس سند کو دیکھا تھا، لگایا تھا حکم فرد نسبی کا، لیکن پھر تلاش کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے پایا کہ نہیں، ان کے ساتھی ایک تھے پرویز ان کا نام تھا، انہوں نے بھی میرے استاد سے، یعنی ہم دونوں کا استاد ایک ہی تھا، حدیث نقل کی ہے، تو یہ متابعہ تامہ ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم دونوں کے استاد الگ الگ ہیں لیکن ان کا استاد ایک ہی تھا، یہ متابعہ قاصرہ کہلائے گی. واللہ عالم. اب دیکھیں وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ، اس سے جو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو تلاش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسری سند سے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تقویت ملتی ہے. ممکن ہے کہ وہ راوی مستور تھا، ممکن ہے اس راوی کے اندر تھوڑا سا ضعف تھا، ممکن ہے اس راوی کے بارے میں تھوڑا کلام تھا کہ اس کو بھول جاتا تھا. جب دوسری سند آ گئی اس کے کلام کی تائید ہوگی، جب تائید ہو جائے گی تو حدیث کا درجہ جو ہے بلند ہو جائے گا. اگر پہلے حدیث ضعیف تھی وہ حسن بن جائے گی، حسن لگائی رہی. اگر پہلے حدیث حسن تھی وہ صحیح لگائی رہی بن جائے گی، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں. مثال المتابعہ، متابعہ کی مثال کیا ہے؟ ما رواہ الشافعی فی الام، امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الام کے اندر نقل کرتے ہیں. ان مالک بن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. یہ حدیث دیکھیے، یہ حدیث ہے اس کے حوالے سے کہ جب یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ کتنے کا ہے؟ 29 دن. فلا تصوموا حتى تروا الهلال، تم روزہ مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو، اور تم روزہ نہ توڑو یعنی عید نہ بناؤ جب تک تم چاند کو نہ دیکھو. فإن غم عليكم، ممکن ہے کبھی کبھار بادل ہوں گے. فأكملوا العدة 30، آپ اس وقت 30 کی تعداد پوری کرو. یعنی آج 29 شعبان ہے، 29 شعبان ہے، شام کو ہم نے چاند دیکھنا ہے. اگر چاند نظر آ گیا بسم اللہ کل روزہ رکھنا ہے. اگر چاند نظر نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے انتظار کرنا ہے.
اگر بادل ہوں گے، آج 29 شعبان تھا، بادل تھے آسمان پر، تب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اس وقت آپ 30 دن پورے کرو پچھلے مہینے کو، کیونکہ یہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہے یا 30 کا۔ تو یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کسی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور ان کے استاد کون ہے؟ مالک، وہاں سے روایت ہوتی ہے۔ فَهَذَا الْحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ، یہ حدیث ان الفاظوں کے ساتھ، ظن قوم، محدثین کی ایک جماعت نے گمان کے اس حوالے سے، ان الشافعیہ، یہ کہ شافعی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں، تفرد به عن مالک، امام شافعی جو ہیں امام مالک سے اکیلے پڑ گئے روایت کرنے میں، یعنی اس حدیث کو امام شافعی کے علاوہ امام مالک سے کوئی اور راوی روایت نہیں کرتا ہے، یعنی امام شافعی کا کوئی ساتھی نہیں ہے، یا امام مالک کا اس حدیث میں دوسرا کوئی شاگرد ہے ہی نہیں۔ اس پر حکم لگا دیا لوگوں نے، کہا فعدوہ فی غرائبہ، انہوں نے اس کو غرائب میں ڈال دیا۔ کچھ کتابیں لکھی گئی اس پر، غرائب الشافعی، غرائب مالک، غرائب فلان، کہ وہ حدیثیں جس میں راوی جو ہے اکیلا پڑ گیا ہے، یہ غرائب میں ڈال دی گئی ہیں۔ اور بعض راوی جو ہیں اس میں مشہور ہو چکے ہیں غرائب پر، کہتے ہیں اس کے غرائب بہت زیادہ ہیں، یعنی مختلف تھا وہ، اس کے بہت سارے ساتھی ہوتے تھے، لیکن وہ اکیلا کوئی حدیث نقل کرتا تھا، اس کا کوئی اس میں مطابقت کرتا ہی نہیں تھا، موافقت کرتا ہی نہیں تھا۔ تو غرائب جو ہے ایک اعتبار سے اس کو نقص بھی بولیں گے، اگر کوئی راوی جو ہے کم حفظ والا ہوگا، ضابطے والا ہوگا۔ البتہ امام شافعی جیسے رحمہ اللہ، یہ تو جلیل القدر ائمہ حفاظ میں سے تھے۔ لأن اصحاب مالک، اس لیے کہ جو امام مالک کے شاگرد تھے، اصحاب سے مالک یہاں پر اس کے شاگرد تھے، رووہ عنہ بہذا الاسناد، انہوں نے اسی سند کے ساتھ امام مالک سے نقل کیا ہے، لیکن وبلفظ، ان الفاظ کے ساتھ، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا یا فَقْدُرُوا لَهُ، یہ الفاظ ہیں۔ پیچھے کون سے الفاظ تھے؟ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ تو امام مالک سے دوسرے شاگرد جب حدیث نقل کرتے ہیں، انہوں نے فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ سے آگے کیا لگایا؟ فَقْدُرُوا لَهُ، تب آپ اس کو پورا کرو، تو یعنی 30 دن پورا کرو۔ الفاظ جو ہیں ان کے کچھ ہیں، امام شافعی کے الفاظ کچھ اور ہیں، امام مالک کے دوسرے شاگردوں کے الفاظ یہ ہیں۔ لیکن کہتے ہیں حافظ ابن حجر، وجدنا للشافعی متابعا، کہتے ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے متابعہ پائی، ایک روایت پائی، وہ کون سی ہیں؟ وَهُوَ عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی، عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی، كذلك اخرجہ البخاری عنہ عن مالک، کہتے ہیں ہم نے اس کی مطابقت پائی، امام مالک سے ایک اور شاگرد ہے جو اس حدیث کو، جو روایت جو الفاظ امام شافعی کے تھے نا، وہی الفاظ جو ہیں روایت کرنے والا امام مالک کا ایک اور شاگرد ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسلم القعنبی، انہوں نے بھی وہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ اس کا مطلب اب یہ ہوگی متابعہ تامہ، کیونکہ امام شافعی کا بھی استاد امام مالک، عبداللہ بن مسلمہ کا استاد بھی امام مالک، کذالک اخرجہ البخاری، اور امام بخاری نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا، عنہ یعنی کس سے؟ عبداللہ بن مسلمہ سے، عبداللہ بن مسلمہ سے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، عن مالک، اور آگے پوری روایت ہے۔ فہذہ متابعۃ تامہ، یہ متابعہ تامہ ہے، متابعہ تامہ ہے۔ ووجدنا له ایضا متابعۃ قاصرہ، کہتے ہیں حافظ ابن حجر، ہم نے اس کی مطابق قاصرہ بھی پائی، فی صحیح ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر، من روایت عاصم بن محمد عن ابیہ محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر بلفظ فکملوا 30، فکملوا 30، اوپر والی جو روایت تھی، کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں جو روایت ہے یہ متابع قاصرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پچھلی سند میں جو ہے عبداللہ بن، یہ امام مالک کے بعد عبداللہ بن دینار، پھر تھے ابن عمر، یہ سند یہاں پر آپ دیکھو گے یہ بالکل مختلف ہے اس سے، اس میں ہے عاصم بن محمد عن ابیہ محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر، تو جب مطابقت یہاں پر نہیں ہوئی، اوپر صحابی ایک ہی تھا، یہ مطابق قاصرہ کہلاتی ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ فکملوا 30۔ وفی صحیح مسلم، اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر لایا، من روایت عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن نافع ابن عمر، فقدروا
ثلاثین، فقدروا الثلاثین، یہ الفاظ لائے ہیں۔ ولا اقتصار فی هذه المتابعہ او المتابعہ، بیچ میں جو لائن ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دو لائنوں کے بیچ میں جو یہ کلام ہے اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اصل ہے ولا اقتصار فی هذه المتابعة فی هذه المتابعة علی اللفظ، جو بیچ کا جو جملہ ہے یہ معترضہ ہے، کہتے ہیں اس پر اقتصار نہیں کرنا ہوگا آپ نے، کیا کہ جو مطابعہ جو ہے یہ لفظ پر ہی ہونی چاہیے، الفاظ بالکل سیم ہونے چاہیے، سواء کانت تامہ ام قاصرہ، دونوں قسمیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اقتصار آپ نے نہیں کرنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا ہو بہو الفاظ وہی ہونے چاہیے، بل لو جاءت بالمعنی لکفت، اگر مطابق کوئی روایت دوسری روایت آتی ہے وہ بالمعنی ہے، معنی وہی دلالت کرتی ہے، یہ بھی کافی ہے، لیکنھا مختصۃ بکونھا من روایت ذلک الصحابی، لیکن یہ خاص ہے کہ صحابی ایک ہونا چاہیے، صحابی ایک ہونا چاہیے، مطابعہ کے لیے خصوصی ہے کہ اس میں صحابی ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہاں سے گھڑی نے بھی ہمیں ٹک ٹک شروع کر دیا اور میٹنگ جو ہے ختم اچانک ہو سکتی ہے، تو میں مناسب سمجھوں گا یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔